السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت تیزی سے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ بہن بھائیوں اور ماں کو ناشتہ دے کر اب میں اپنے کالج کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ آج میں نہ چاہتے ہوئے بھی لیٹ ہو گیا۔ آج رات کو 2 بجے میں اپنا ٹھیلا بند کر کے گھر واپس آیا تھا، اس لیے اب دیر سے سونے کی بنا پر میری آنکھ بھی بہت مشکل سے کھلی تھی۔ آج میرا بہت ضروری ٹیسٹ تھا اور ایک لیکچر بھی تھا۔ یہ لیکچر اور ٹیسٹ دونوں ہی بہت ضروری تھے۔ میں انہیں کسی صورت بھی مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر آج کا لیکچر مس ہو جاتا تو اسے ریکور کرنے میں میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں کہیں اور جا سکوں یا پھر کسی کے پاس ٹیوشن پڑھ سکوں۔ میں جو بھی پڑھتا کالج میں جا کر ہی پڑھتا، اس کے علاوہ میں کسی سے بھی مدد نہیں لے سکتا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگا تھا کہ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ میری شرٹ جھاڑیوں کے ساتھ پھنس گئی تھی۔ شرٹ بری طرح سے پھٹ گئی تھی اور میرے جوتے، جنہیں میں سالوں سے استعمال کر رہا تھا، وہ جواب دے چکے تھے۔ اب وہ بھی ایک سائیڈ سے اکھڑ چکے تھے۔ میں نے افسردہ نظروں سے اپنے حلیے پر نظر ڈالی کہ اب اس حلیے میں کالج جاؤں گا، تب لڑکے مجھے کیا کہیں گے، اور ٹیچر وہ سب میرے بارے میں کیا کیا سوچیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ٹیچر سب کے سامنے ڈانٹ دیں۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے ڈانٹ نہیں سننی، مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ اگر میں ایک دن چھٹی کر لوں گا تو کوئی قیامت برپا نہیں ہو جائے گی۔ یہ لیکچر میں کل کسی دوست سے سن لوں گا۔ مگر پھر میں نے اپنا ذہن جھٹک دیا، نہیں نہیں، مجھے جانا چاہیے۔ آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح سے سر کمال سمجھایا کرتے تھے ویسے کوئی انسان نہیں سمجھا سکتا، اور میری کلاس کے لڑکے بھی تو بہت کچھ ڈیزائن کرتے ہیں، کوئی بھی میری طرح ذہین لڑکا نہیں ہے جو ٹیچر کی بات کو فوراً سے اسی طرح پک کر سکے۔ لیکچر کا سوچ کر میں کالج میں دوبارہ سے جانے لگا تھا، اور پھر ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ سب لڑکے مجھے پہلے تو غور سے دیکھتے رہے اور پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ ارے اس کو دیکھو، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فقیر ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، شوز پھٹے ہوئے۔ ارے اس کو کالج میں داخلہ کس نے دیا، اور ٹیچر اس کو کلاس میں کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ اس کے وجود سے تو دور دور سے غریبی کی بو آتی ہے۔ بھائی میں تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اس سے بات کرتا ہوں تو الٹی آنے لگتی ہے۔ یہ میرے کلاس کے لڑکوں کے بارے میں میرے لیے خیالات تھے، اور میں انہیں افسردگی سے دیکھتا ہوا اپنی کلاس میں چلا گیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ میرے جیسے حالات کا اگر یہ لڑکے شکار ہوتے تو ان کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب ہو جاتی، کیونکہ میں تو بہت محنتی تھا۔ کالج سے واپس جانے کے بعد ٹھیلا لگا لیتا اور اس پر برگر بیچتا تھا۔ اس سے آمدنی تو اچھی ہو جاتی تھی، مگر اتنی نہیں کہ میرے اپنے لیے پیسے بچتے۔ اماں کی دعائیں برکت سے آتیں، چھوٹے بہن بھائیوں کے اخراجات پورے کرتے ہوئے میرے پاس اپنے لیے کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔ ہر روز میں یہی سوچتا کہ کل اپنے لیے تھوڑے سے پیسے بچا لوں گا اور اپنا یونیفارم بنا لوں گا، مگر وہ دن کبھی نہیں آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے ایک کلاس فیلو میرے پاس آئے۔ اس کا نام نعمان تھا۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، اس کی میرے ساتھ بھی بہت اچھی دوستی تھی۔ مجھے کہنے لگا، یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے رمیز، ٹیچر تو تمہیں بہت ڈانٹیں گے۔ آج تمہارے
شوز بھی پھٹ چکے ہیں اور شرٹ بھی۔ ایک کام کرو، تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے اپنے لیے کچھ اچھا سا بنا لو۔ ارے یار نعمان، تمہیں کیا بتاؤں؟ میں چاہتے ہوئے بھی اسے کچھ نہ بتا سکا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر کے حالات اپنے قریبی دوست کے سامنے شیئر کروں، مگر یہ الگ بات ہے کہ میری حالت میری غریبی کو اچھے سے بیان کر دیتی تھی۔ وہ سب لوگ مجھے دیکھ کر سمجھ جاتے کہ میں کس مشکل کی چکی میں پس رہا ہوں۔ میں اپنی کلاس میں آ کر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ آج مجھے کوئی ٹیچر نہ ڈانٹے، مگر شاید آج میرا دن ہی خراب تھا۔ کوئی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی تھی۔ سر کمال آئے تو سب سے پہلے نظر ان کی مجھ پر ہی پڑی۔ ان کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ رمیز، یہ کیا حلیہ بنا کر آئے ہو تم یہاں پر؟ یہ کالج ہے، جگی واسیوں کا اڈا نہیں جو تم بھیگ مانگو، بھیگ منگوں جیسا حلیہ بنا کر یہاں پر آئے ہو۔ ان کا ایسا کہنا ہی تھا کہ پوری کلاس زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ کلاس کے لڑکے تو ویسے بھی مجھے پسند نہیں کرتے تھے، مجھ سے خار کھاتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے نمبر کلاس میں سب سے زیادہ آتے۔ مجھے اب پڑھنے کے لیے وقت کم ملتا، مگر پھر بھی میں سب سے اچھے نمبر لے کر کامیاب ہوتا، اور یہ بات میری کلاس کے لڑکوں کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس لیے مجھے ذلیل کرنے کا، تنگ کرنے کا بہانہ بار بار ڈھونڈتے تھے، اور اب جب ٹیچر نے بے عزت کرنا شروع کیا تو انہوں نے اس بات سے خوب ہی مزہ لیا۔ تمہیں ڈھنگ کا حلیہ بنا کر کالج آنا چاہیے، مانا کہ تم لائق اسٹوڈنٹ ہو، مگر تمہارا یہ حلیہ دیکھ کر گھن آتی ہے۔ کیا تم بالکل بھی صفائی نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں نفاست و صفائی کے تقاضوں کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میں ان چیزوں کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، شاید آپ سے بھی زیادہ۔ اپنے اس حلیے کو دیکھ کر مجھے بھی الجھن ہوتی ہے، مگر کیا کروں کہ غریبی نے مجھے ایسا ہی بنا دیا ہے۔ انہوں نے مجھے کلاس روم سے باہر نکال دیا۔ جب تک تم اچھا حلیہ بنا کر نہیں آؤ گے تب تک تم میری کلاس میں نہیں بیٹھو گے۔ پتہ نہیں باقی ٹیچر تمہیں کیسے برداشت کرتے ہیں، مجھے تو خوف آتا ہے۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کلاس سے باہر کھڑا تھا اور اس بات پر شکر ادا کر رہا تھا کہ سر کمال کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ سر کمال لیکچر دے رہے تھے اور میں باہر کھڑے ہو کر کاپی پر اس کے اہم پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ اب میں ساری ہنسی بھول چکا تھا۔ خوش تھا تو اس بات پر کہ لیکچر کا ایک ایک لفظ مجھے سمجھ بھی آ رہی تھی اور سنائی بھی دے رہا تھا، اور پھر پورا دن میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ جو بھی ٹیچر کلاس میں آیا وہ مجھے اسی طرح سے باتیں سنا کر واپس چلا جاتا، اور میں سب کے رویے پر دکھی ہو کے سوچتا رہتا کہ یہ استاد ہیں، معاشرے کی درستگی کرنے والے، انہیں باپ کا درجہ دیا گیا ہے اور انہیں اپنے اس رتبے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ میں اداسی سے گھر واپس آ رہا تھا جب نعمان میرے پاس آیا۔ یار میری بات سنو، میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم میری بات پر برا نہ مانو۔ میں نعمان کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہنے والے ہو، تم بھی یہی کہو گے کہ اچھے جوتے پہن کر آؤ، صاف ستھرا یونیفارم پہن کر آؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب میں کہاں سے لاؤں؟ میں نے آج تک تم لوگوں پر کبھی اپنے حالات عیاں نہیں کیے، مگر یہ سچ ہے کہ ابا کے بعد میں بہت اکیلا پڑ گیا ہوں۔ گھر کے اخراجات، چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں، اماں کی دوائیاں، یہ سب مجھے ہی کرنا ہوتا ہے۔ ایسے میں میرے پاس اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچتا کہ میں اپنے لیے کچھ بھی خرید سکوں
یا اپنا خیال رکھ سکوں۔ ابا کی زندگی میں ہی میرے لیے آسانیاں تھیں، اب تو ہر طرف ہی مشکلات ہیں اور لوگوں کے دکھ بھرے ہوئے ہیں جو میں برداشت کرنے پر تیار ہوں۔ نعمان، میں تمہارے حالات بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور یہ سب کچھ جان کر مجھے بہت افسوس بھی ہوا ہے۔ میں تم سے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں تم برا نہ مان جاؤ، مگر کیا کروں، میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتا۔ اب اس کی باتیں میرے لیے پہیلی کی طرح لگ رہی تھیں۔ یار، تم جو بھی کہنا چاہتے ہو جلدی سے کہو۔ یار، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میرے پاس کچھ پرانے کپڑے اور جوتے ہیں جو میں استعمال نہیں کرتا، وہ تم لے لو۔ وہ تمہارے یونیفارم اور جوتوں سے بہت بہتر حالت میں ہیں۔ نعمان کی یہ بات سن کر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے کسی نے گالی دے دی ہو۔ نعمان، تم نے آج یہ بات کہہ دی، مگر دوبارہ ایسی کوئی بات مت کرنا۔ تم نہیں جانتے کہ میرے دل میں کتنے زخم ہیں، کتنے درد ہیں، اور تمہاری اس بات نے میرے دل کے زخموں میں اضافہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے آج تک کبھی کسی کی اترن نہیں پہنی۔ میں نے سستا ضرور پہنا ہے، مگر میں نے آج تک کسی کی اترن نہیں پہنی۔ مجھے امید ہے کہ تم دوبارہ میری دل دکھانے والی بات نہیں کرو گے۔ میں وہاں سے سیدھا مسجد کی طرف آ گیا تھا۔ میں تو بہت ہی دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ میں بہت رو رہا تھا۔ میں سجدے میں گر گیا اور بری طرح رونے لگا۔ پھر نماز پڑھ کر جب میں مسجد سے باہر نکلا تو مسجد کے دروازے پر کوئی آدمی کھڑا تھا جس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ ارے کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جب میری اس آدمی کے چہرے کی طرف نظر پڑی تو میں تو حیران پریشان رہ گیا۔ وہ آدمی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ چلو میرے ساتھ یہاں سے اور مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہارے حالات کیسے ہیں اور یہ سب کیسے ہوا۔ وہ مجھ سے یہ سب کچھ پوچھے جا رہے تھے اور میں حیرت سے بت بنا انہیں کھڑا دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ میرے ابا کے دو ہی بھائی تھے۔ ابا اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے، ان کی ہر بات مانتے، ان کی ہر فرمائش کو پورا کرتے۔ چاچو کے منہ سے جو بات نکل جاتی، ابا کہتے کہ اب ہر حال میں اس بات کو پورا کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور اماں یہ سب دیکھ دیکھ کر جھنجھلاتی رہتی تھی۔ میں ابا کی پہلی اولاد تھا اور یہ سب میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چاچو ہم پر بہت لاڈ اٹھاتے، ہم سے بہت پیار کرتے۔ ہمارا گھرانہ مثالی محبت کا گھرانہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس وقت گھر میں اچھی خاصی خوشحالی بھی تھی، مگر میں دیکھتا کہ اماں کے ماتھے اور ابروؤں پر بل پڑے رہتے۔ وہ بہت غصے میں نظر آتی تھیں۔ ابا سے سرگوشیوں میں نہ جانے کیا کہتی تھیں کہ ابا کو بھی غصہ آ جاتا۔ نیک بخت، مجھے ان سب باتوں سے روکا مت کرو۔ وہ میری ذمہ داری ہے، میرا بھائی ہے۔ ماں باپ اسے میری ذمہ داری پر اس دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب کیا میں اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ لوں؟ تب ماں خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، ان باتوں کو نہیں سمجھتا تھا، مگر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ میں آتا گیا۔ اماں کی غمگینگی اور ابا کی دریا دلی۔ اماں کو ابا کی اسی دریا دلی پر ہی اعتراض تھا۔ اماں کہتی تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں پر پیسہ کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، خاص کر اپنے بھائی پر۔
اب وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے، اس قابل ہے کہ وہ ٹیوشن پڑھا کر اپنا خرچہ پورا کر سکتا ہے، مگر آپ پھر بھی اسے نہ صرف خرچہ دیتے ہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی فضول فرمائشیں بھی پوری کرتے ہیں، اور اب آپ اسے بائک بھی لے کر دینے والے ہیں۔ ابا کہتے، نیک بخت، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو اس بات پر شکر ادا کرو، تم نے اس بات پر رونا ڈال دیا۔ مجھے یہ سب باتیں پسند نہیں ہیں، میں خود بھی اچھے ظرف کا انسان ہوں اور مجھے ایسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اپنا دل چھوٹا مت کیا کرو، کسی کو دینے دلانے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ ابا اماں کو سمجھاتے تھے مگر اماں کا غصہ کم نہ ہوتا۔ اب میں بھی اسکول میں جانے لگا تھا اور میرے 2 چھوٹے بھائی اور ایک بہن بھی دنیا میں آ چکی تھی۔ میں اس وقت 7ویں کلاس میں تھا جب ایک دن میں اٹھا تو گھر میں بہت زیادہ شور مچا ہوا تھا۔ ابا جو چاچو سے بہت محبت کرتے تھے، چچو جان کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے تھے، آج وہی ابا چاچو کو مار رہے تھے اور چاچو روتے ہوئے اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھائی صاحب، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بھائی صاحب میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ روتے جاتے اور بیچ میں جملے بولتے جاتے۔ میں اماں کے پاس آیا اور وہ بھی بری طرح رو رہی تھیں۔ میں تو حیران ہی رہ گیا۔ ابا تو چاچو سے بہت نفرت کرتی تھیں، وہ تو ہمیشہ یہی چاہتی تھیں کہ ابا چاچو کو گھر سے نکال دیں، اور اب جب ابا چاچو کو مار کر گھر سے باہر نکال رہے تھے تو اماں رو رہی تھیں۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ چاچو کو ابا کیوں مار رہے ہیں؟ اماں کہنے لگیں، بس اس نے غلطی ہی ایسی کی ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اب اس کی اس گھر میں کوئی جگہ بھی موجود نہیں ہے۔ ابا نے چاچو کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ کتنی دیر تک چاچو باہر کھڑے رہے، روتے ہوئے معافیاں مانگتے رہے اور نہ جانے کیا کیا بولتے رہے۔ مجھے تو ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں تو اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا، ابا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو اپنا بیٹا بنا کر پالا، کیا نہیں کیا اس کے لیے، اور اس آدمی نے مجھے کیا صلہ دیا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، اس نے میرا دل دکھایا ہے، رشتوں پر سے اعتبار ختم ہو گیا ہے۔ میں ایک بار پھر سے اماں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اماں، چاچو نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں گھر سے نکال دیا؟ تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں ان باتوں کی سمجھ بالکل نہیں ہے، بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ اماں نے مجھے یہ سب کہہ کر خاموش کروا دیا، اور پھر گھر میں جیسے چاچو کا نام لینا ممنوع ہو گیا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی ابو چاچو کے نام لیتے پوچھتے تو اماں غصے سے اپنے دانت پیستی۔ اب تم خبیث انسان کا نام نہیں لوگے، وہ اس گھر سے چلا گیا ہے، مگر تم لوگوں کے ذہن سے وہ ابھی تک نہیں نکلا۔ کوئی بات نہیں، اب جب یہاں پر وہ آئے گا ہی نہیں، دوبارہ تم لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، تم لوگ اسے بھول جاؤ گے۔ اب اماں بہت خوش رہنے لگی تھی، بہت مطمئن تھی، ہر وقت سجی سنوری نکھری نکھری سی رہتی تھی۔ اماں تو مجھے پہلے بھی بہت اچھی لگتی تھی، اب تو اور بھی زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ عید نماز کے بعد میں پوچھ بیٹھا، اماں، پہلے اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی، پہلے تو اتنا تیار نہیں رہتی تھیں، اب کیا ہو گیا ہے؟ اماں زور سے ہنس پڑی۔ پہلے مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، اور گھر میں وہ بھی تھا تمہارا چاچو، اب کسی غیر کی موجودگی میں گھر میں کیسے اچھے کپڑے پہن سکتی تھی، تیار ہو سکتی تھی؟ اماں کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ چاچو بھی تو گھر کا ہی فرد تھا، ہمارے جیسے تھے، پھر ان کے بارے میں
ایسی سوچ کیوں؟ آہستہ آہستہ ہم چاچو جان کو بھی بھولنے لگے تھے۔ بچپن میں ہی جب میں نے آخری بار چاچو جان کو دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے کبھی انہیں نہ دیکھا، نہ میری ان سے کبھی ملاقات ہوئی۔ اب میں کالج میں تھا، خوش تھا کہ جلد ہی اپنے ماں باپ کے سارے خواب پورے کر دوں گا۔ ابا ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ وہ مجھے بڑا افسر بنا ہوا دیکھیں۔ وہ چاچو کو بھی افسر بنانا چاہتے تھے، مگر پھر چاچو ہماری زندگی سے نکل گئے۔ پتہ نہیں وہ افسر بنے یا نہیں، مگر وہ ابا کی نظروں میں مجرم ضرور بن چکے تھے۔ ان کا جرم کیا تھا یہ میں آج تک کبھی جان نہیں سکا۔ اب جب میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگا تو ہماری زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا جو ہمارے سر پر پہاڑ بن کر گر پڑا۔ ابا کی اچانک طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ وہ بہت پریشان اور اداس سے نظر آنے لگے، بہت زیادہ روتے رہتے۔ اماں بھی پریشان رہتی۔ آپ ذرا سی بات کو سر پر سوار کر لیتے ہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ اگر چھوٹا بچہ تو نہیں ہے جو دنیا کے جھمیلوں میں کھو گیا ہو۔ ابا اماں کو غصے سے گھورنے لگتے۔ چھوٹا بچہ؟ اگر وہ چھوٹا بچہ ہوتا تو وہ اپنی بے عزتی بھول کر دوبارہ اس گھر میں آ جاتا، مگر مسئلہ ہی تو یہی ہے کہ وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی بے عزتی کو بھول نہیں پایا اور میں بھی یہ سب بھول نہیں سکا۔ اچھا اب چھوڑیں ان باتوں کو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب اماں بار بار ابا کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو ابا دھاڑیں مار مار کر رونے لگتے۔ میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہا، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، تم نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ۔ اور پھر ایک دن ابا یوں ہی روتے روتے ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مستقبل میرے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ اب میرا اور بہن بھائیوں کا کیا بنے گا؟ ہماری پڑھائی کیسے چلے گی؟ اب بات تو رہے نہیں، ان کے ساتھ آنے والی آمدنی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ اماں سے کہتا تو وہ خود رونے لگتی۔ میں کیا جانوں بیٹا اس مشکل کا کیا حل ہوگا؟ تو گھر کا بڑا بیٹا ہے، باہر اٹھتا بیٹھتا ہے، اب تم نے ہی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے۔ میں ایک بیمار اور بیوہ عورت ہوں جو اپنے آپ سے ہی مجبور ہے۔ میں اس عمر میں محنت کر کر کے تم لوگوں کو کیسے کھلا سکتی ہوں؟ اور یہ بات میں نے کبھی گوارا نہیں کی کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور میری موجودگی میں اماں کام کریں۔ دن بدن اماں کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ تب میں نے سبزیوں کا ٹھیلا لگانا شروع کر دیا۔ صبح صبح منڈی سے سبزیاں اور پھل لا کر گھر رکھتا، پھر کالج چلا جاتا۔ کالج سے واپسی پر ٹھیلا لے کر نکل جاتا۔ کبھی کبھار کالج کے دوست ملتے تو مذاق اڑاتے، ارے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے، سبزیاں بیچنے لگے ہو؟ تم تو کہتے تھے افسر بنوں گا۔ کیا کبھی کسی افسر کو سبزیاں بیچتے یا پھٹے پرانے کپڑے پہنے دیکھا ہے؟ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ جب میرا برا وقت چل رہا تھا تب لوگ ساتھ دینے کی بجائے میرا مذاق اڑاتے تھے، مجھے کمزور کرنے کی کوشش کرتے۔ میں بری طرح سے روئے جا رہا تھا۔ جو بھی کماتا اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو اماں سے لے لیتا۔ یہ سارے پیسے اماں کی دعاؤں اور بہن بھائیوں کی ضرورتوں پر خرچ ہو جاتے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی کہ اماں کے ہاتھ میں کتنی برکت ہے، کیونکہ میری آمدنی تو اتنی نہیں تھی جتنے اخراجات۔ اماں گٹھیا کے درد کی مریضہ تھیں، ان کی دوائیں بہت مہنگی تھیں، مگر یہ سب اسی ٹھیلے کی آمدنی سے ہو رہا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، میں سوچتا رہتا چاچو نے دوبارہ ہماری کوئی خبر ہی نہ لی۔
اگر وہ واپس آ جاتے تو میرا ساتھ دیتے۔ افسوس وہ تو ابا کے مرنے پر بھی نہیں آئے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دلاسا تک نہیں دیا، نہ گلے لگایا، نہ سر پر ہاتھ رکھا، نہ یہ کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا۔ وہ تو ایسے غائب ہو گئے جیسے ہمارا ان سے کوئی رشتہ ناتا ہی نہ ہو۔ میں نے چاچو جان کو بہت ڈھونڈنے کی کوششیں کی، اس لیے نہیں کہ مدد مانگ سکوں، بلکہ اس لیے کہ انہیں بتا سکوں کہ ان کا باپ جیسا بھائی اب دنیا میں بالکل نہیں رہا۔ میں اکثر سوچتا، آخر چاچو نے ایسا کیا کیا تھا کہ ابا ان سے اتنے خفا ہو گئے کہ مرنے کے بعد بھی ان سے ملنے کی خواہش ظاہر نہ کی۔ میں سوچتا کیا، چاچو ہم لوگوں کو اتنی جلدی بھول گئے؟ کیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ اپنے بھائی اس کے بچوں سے ملیں؟ اور پھر دن بدن بڑھتے ہوئے اخراجات نے مجھے بے حال کر دیا۔ کبھی کبھی بخار میں تڑپتا رہتا، کبھی تھکن سے چور ہو جاتا تو چھٹی کرنا پڑتی، کام پر نہیں جا پاتا۔ ایسے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتا کہ اب گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ تب اور بھی بیمار پڑ جاتا۔ اب جب میرے جوتے پھٹے اور سر نے مجھے بے عزت کیا تو میرا دل اور بھی زیادہ ٹوٹ سا گیا۔ تب ایک بار پھر دل میں خیال آیا، اگر چاچو جان موجود ہوتے تو کیا ان کی موجودگی میں کوئی مجھے یوں تانے دے سکتا تھا؟ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا رونا دیکھ کر میرا رب مجھ پر اتنا مہربان ہو جائے گا کہ وہ چاچو کو میرے سامنے لا کر کھڑا کرے گا۔ چاچو نے مجھے گلے لگا لیا اور کافی دیر تک روتے رہے۔ کیسے ہو تم؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ میں نے روتے ہوئے ساری باتیں انہیں بتائیں تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے رہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بھائی صاحب مر گئے ہیں؟ کب؟ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ ابو کی موت سے بے خبر تھے۔ میں انہیں سب کچھ بتایا میں نے کہ کس طرح ابو اپنے آخری وقت میں روتے تھے، چاچو کو یاد بھی کرتے تھے۔ تب چاچو پر سوچ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ لگتا ہے بھائی صاحب کو سچ پتہ چل گیا ہے، اس لیے وہ مجھے یاد کر کے رو رہے تھے، ورنہ تو وہ مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے تھے کہ وہ میری شکل تک دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے۔ چاچو مجھے بتائیں کہ ایسا کیا ہوا تھا؟ آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ ابا آپ سے اتنے متنفر ہو گئے تھے؟ انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا اور آپ نے دوبارہ پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ چاچو نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگے، میں تمہیں یہ سب نہیں بتا سکتا بیٹا، یہ سب کچھ تم اپنی ماں سے پوچھنا، وہی تمہیں بہتر طور پر اس بات کا جواب دیں گی۔ اور رہی بات دوبارہ گھر میں آنے کی، تو میں بہت بار آیا، بہت بار معافی مانگنے کی کوشش کی۔ یہ بات تم لوگ نہیں جانتے، کیونکہ تم لوگ اس وقت اپنے اپنے اسکولوں میں ہوتے تھے۔ میں نے بھائی صاحب سے بہت معافی مانگی اور بھابھی کو بھی بہت سمجھایا، مگر نہ تو بھائی صاحب نے مجھ پر یقین کیا اور نہ بھابھی نے میری بات مانی، اور میں پھر الگ ہو گیا، اپنی الگ دنیا بسا لی۔ کیا کرتا؟ جب اپنے مجھ سے دور ہو گئے تھے تو مجھے پھر غیروں میں جا کر بس جانا تھا۔ چاچو کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے چاچو کے ساتھ غلط ہوا ہے، جیسے چاچو اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، وہ سچے ہیں، میرے امی ابا کو کچھ نہ کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر وہ غلط فہمی تھی کیا؟ یہ بات تو مجھے امی ہی بتا سکتی تھی۔ چاچو آپ اتنا عرصہ کہاں رہے؟ اتنے سال گزر گئے، آپ نے تو بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور یہ گاڑی، کیا یہ گاڑی آپ کی ہے؟ میں نے چاچو سے پوچھا تو وہ مسکرا دیے، ہاں
یہ گاڑی میری ہے اور آؤ میں تمہیں اپنے گھر پر لے چلتا ہوں، پھر میں تمہیں ساری بات بھی بتاتا ہوں کہ میں اتنا عرصہ کہاں پر رہا۔ چاچو مجھے اپنے گھر پر لے آئے تھے۔ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، بہت خوبصورت، بہت اچھے علاقے میں تھا۔ چاچو کہنے لگے جب مجھے بھائی صاحب نے گھر سے نکال دیا تھا تو اس وقت میری جیب میں 1500 روپے تھے۔ میں پریشان تھا کہ میں کہاں جاؤں گا۔ میرے کپڑے اور دیگر سامان تو بھابھی نے دروازے کے باہر پھینک دیا تھا۔ میرا سامان تو مجھے مل گیا تھا، مگر اب مجھے رہنے کا ٹھکانہ بھی ڈھونڈنا تھا۔ میں اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا جو گاؤں کا لڑکا تھا اور وہ ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیم کو حاصل کیے جا رہا تھا۔ میں جب اس کے پاس گیا، میں نے جب روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی تو کہنے لگا کہ میں تمہارے یہاں رہنے کا کوئی بندوبست کرتا ہوں، کوئی اس سے مرا دیکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہاسٹل میں کوئی لڑکا ایسا ہو جو کسی کے ساتھ کمرہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ میرے کمرے میں تو پہلے سے 2 لڑکے رہتے ہیں، یہاں پر تمہاری جگہ کسی صورت نہیں بن سکتی۔ اس نے مجھے پھر 2 لڑکوں کے ساتھ ٹھہرا دیا تھا۔ اب ہم تینوں مل کر اس کمرے کا کرایہ دیتے تھے۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میں اپنے اخراجات کو کیسے پورا کروں گا۔ یہاں پر بھی میرا وہی دوست کام آیا۔ اس نے مجھے ایک سپر سٹور پر سیلز مین کی جاب کرنے کا مشورہ دیا، جہاں پر پہلے بھی بہت سارے لڑکے کام کاج کر رہے تھے۔ میں بھی یہ کام کاج کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ معمولی سے انٹرویو اور 4 منٹ کے بعد انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا۔ اب میں کالج سے واپسی پر اس اسٹور میں کام کاج کرتا اور اس کے بعد جا کر میں اپنی پڑھائی کرتا۔ اس طرح سے محنت اور کام کاج کرنے کے باوجود بھی میں نے اپنی تعلیم کے ریکارڈ میں کوئی کمی بیشی نہیں آنے دی۔ میرا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا تھا اور مجھے اسکالرشپ بھی ملا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ یہاں پر کچھ نہیں رکھا، مجھے اسکالرشپ سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، مجھے باہر چلے جانا چاہیے۔ اگر ایک بار پھر سے بھائی صاحب کی یاد ستانے لگی، میں گھر گیا، مگر بھابھی نے مجھے ملنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور یوں میں اپنوں سے ملے بغیر انگریزوں کے دیس میں چلا گیا اور آج تک وہیں پر رہا، وہیں پر پڑھائی مکمل کی، اچھی نوکری کی، اور جب اپنی مٹی کی یاد ستائی تو میں پھر سے واپس آ گیا۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ میں ابھی گھر جانے کا سوچ رہا تھا کہ بھائی صاحب سے اور بھابھی سے مل لوں گا، تم لوگوں سے ملوں گا، بھائی صاحب سے ایک بار پھر معافی مانگ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، مگر میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ میں اب تمہارے منہ سے یہ بات سن رہا ہوں کہ بھائی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ میں آخری وقت میں ان کا دل اپنی طرف سے صاف نہیں کر سکا۔ تب مجھ سے ان کی ادا دیکھی نہیں گئی۔ چاچو ابو کا دل آپ کی طرف سے صاف تھا۔ وہ آخری وقت میں یہی کہتے تھے کہ کاش وہ آپ کی بات سن لیتے، آپ کی بات مان لیتے تو آج ان کے ساتھ پچھتاوے نہ ہوتے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ انہیں آپ کی بے گناہی پر یقین تھا۔ چاچو گہری سانس لے کر کہنے لگے، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، سچائی کبھی بھی نہیں چھپ سکتی، اسے جتنا بھی چھپانے کی کوشش کی جائے، اور تم آؤ میرے ساتھ، تم ایسے حلیے میں مجھے نظر نہیں آؤ گے۔ چاچو مجھے لے کر ایک مارکیٹ میں آئے اور پھر مجھے یونیفارم کے ساتھ ساتھ عام پہننے کے لیے بھی
بہت سارے کپڑے اور جوتے لے کر دیے۔ اب سے تم مجھے خراب حلیے میں کسی صورت بھی نظر نہیں آؤ گے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب آؤ تمہارے گھر چلتے ہیں۔ میں جب چچو جان کے ساتھ گھر پہ گیا تو اماں جان بہت ہی پریشان تھیں۔ چاچو مجھ سے پیچھے تھے۔ اب ماں کی ابھی مجھ پر نظر پڑی تھی۔ میں دروازے کے اندر داخل ہوا تو اماں غصے سے چلانے لگی، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم اس وقت تک گھر میں آ جاتے ہو، مگر آج پورے 2 گھنٹے لیٹ آئے ہو۔ جانتے ہو کہ میں کتنی پریشان ہو جاتی ہوں۔ اکیلی بوڑھی ماں کو پریشان کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا۔ میرے بڑھاپے پر ترس کھا لو اور مجھے مزید پریشان کرنا چھوڑ دو۔ اسی وقت چاچو بھی اندر آ گئے تھے۔ بھابھی، یہ میرے ساتھ تھا، ہم دونوں پرانی باتیں کرتے رہے، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ چاچو کو دیکھ کر اماں کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگیں۔ تم اس کے پاس کیوں گئے تھے اور کیا باتیں کر رہے تھے تم اس کے ساتھ؟ اماں کا رویہ بہت عجیب و غریب تھا۔ چاچو جان عجیب سے انداز سے مسکرا دیے۔ میں نے اسے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی، آپ بالکل بھی فکر مت کریں، اور یہ میں اس کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے کچھ سامان لے کر آیا تھا۔ میں ابھی کچھ دن پہلے ہی پاکستان واپس آیا ہوں۔ اب آپ کے حالات کا علم ہوا تو اب میں آپ لوگوں سے بے خبر بالکل نہیں رہوں گا، یہاں پر آتا جاتا رہوں گا۔ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں، اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے۔ آج سے رمیز کوئی کام نہیں کرے گا، بلکہ اس گھر میں جو بھی ضرورت ہوگی وہ میں پوری کروں گا۔ اب ماں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، وہ نظریں چرانے لگی۔ چاچو کافی دیر تک ہمارے پاس بیٹھے رہے۔ ہم بہن بھائی ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اماں اپنے کمرے میں تھیں۔ جب میں اماں کے کمرے میں آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو، اور میرے مخاطب کرنے پر وہ اپنی سوچ سے باہر آئیں۔ اب میں نے ٹھیلے پر کام کاج کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب میں اپنی تعلیم پر ہی توجہ دینے لگا تھا۔ یکسوئی سے میں پڑھائی کرنے لگا تھا تو میری کارکردگی اور بھی اچھی ہونے لگی۔ میرا یونیفارم بھی صاف ستھرا تھا۔ استاد اور سارے لڑکے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے کہ اچانک میرے حالات کیسے بدل گئے۔ نعمان مجھے دیکھ کر خوش ہوتا۔ شکر ہے تمہیں ایسے دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ چاچو نے کبھی بھی ہماری کسی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کی تھی۔ وہ اماں کے ہاتھ پر چپکے سے ڈھیروں روپے رکھ کر چلے جاتے۔ چاچو نے کاروبار کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے ایک لڑکی کو پسند کر کے اس سے شادی کر لی۔ چاچی بھی بہت اچھی تھیں، وہ بھی ہمارا بہت خیال رکھتی تھیں، مگر مجھے اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میں نے چاچو سے کہا کہ مجھے محنت اور مشقت کرنے کی عادی ہے، اور میں خود بھی گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی پڑھائی کو پورا وقت دے رہا ہوں۔ چاچو جان مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں کام کاج کرنے کا شوق ہے تو میرے ساتھ میرے کاروبار میں شریک ہو جاؤ۔ میں تمہیں کوئی اور کام کاج کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دوں گا۔ تم کسی کے پاس بھی جا کر نوکری نہیں کرو گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بھتیجے کو کسی سے باتیں سننی پڑیں۔ اب میں کالج سے واپس آنے کے بعد چاچو جان کے آفس چلا جاتا۔ وہ مجھے بہت کہتے تھے
اگر تھک گئے ہو تو گھر جا کر آرام کرو، اپنی پڑھائی کرو۔ مگر مجھے ایک جنون تھا کہ مجھے خود کچھ کرنا ہے، اس لیے میں محنت سے جان نہیں چھڑاتا تھا۔ اماں اور چاچو کا رشتہ ویسے ہی تھا، دیار رہنے والا۔ چاچو صرف ضرورت کے مطابق اماں سے بات کرتے اور اماں نظریں چرا کر چاچو کی بات کا جواب دیتی تھیں۔ ایک دن میں گھر آیا تو میں نے اماں کو چاچو کے سامنے روتے ہوئے دیکھا۔ مجھے معاف کر دو افضل، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تمہیں سمجھ ہی نہیں سکی، مجھے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، میری وجہ سے تم در بدر ہو گئے، اور دیکھ لو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا میرے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ میرا بیٹا بھی در در کی ٹھوکریں کھانے لگا، بہت محنت کرنے لگا، تب جا کر بھی گھر کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اور وہ پھٹے پرانے حلیے میں پھرتا رہا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ چاچو کہنے لگے، آپ پرانی باتوں کو یاد مت کریں، ان باتوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب بھی مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میرے دل میں آپ کے لیے نفرت سی پیدا ہونے لگتی ہے، اور میں آپ سے نفرت نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی رویے سے میرے بھتیجے بھتیجیوں کو یہ بات پتہ چلے، جو بات میں نے آپ سب سے چھپا کر رکھی ہے، تو پھر آپ کو یہ شکوہ ہوگا۔ اماں ایک بار پھر سے رونے لگیں۔ میں تمہاری احسان مند ہوں افضل، تم نے میرا پردہ رکھا، میرے بچوں کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی، اگر تم انہیں بتا دیتے تو میری کیا عزت رہتی۔ میں اسی وقت کمرے میں آ گیا، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اماں کا چہرہ یکدم سے بدل گیا، اور چاچو بھی۔ وہ خدا کے لیے کچھ نہیں بیٹا، ویسے ہی بات کر رہا تھا۔ اب میں ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کئی بار ابا کو چپکے روتے دیکھا، اماں کو بھی ان سے معافی مانگتے دیکھا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ اماں نے ایسا کیا کیا ہے کہ وہ پہلے ابا سے معافی مانگتی رہتی تھیں اور اب آپ سے؟ اور آپ گھر چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ آج تک کبھی کسی نے مجھے یہ سب نہیں بتایا۔ اب میں بچہ نہیں ہوں جو ان باتوں کو نہ سمجھوں، اب مجھے سچ جاننا ہے، مجھے سچ بتائیے کہ بات کیا ہے۔ چاچو کہنے لگے، میں اس بارے میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کر سکتا، اپنی ماں سے پوچھو، اگر وہ تمہیں بتانا چاہیں تو میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، اور میں تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ گزری ہوئی باتوں کو تم بھول جاؤ۔ گڑھے مردے اکھاڑنے کا اب کوئی فائدہ نہیں، پرانی باتوں کو یاد کر کر کے انسان کو صرف تکلیف پہنچتی ہے اور اس سے اذیت ملتی ہے، اس لیے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مگر اب میرے دل میں تجسس تھا کہ میں یہ بات جان کر رہوں گا۔ چاچو تو وہاں سے چلے گئے، اور اب میں اماں کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اماں، آپ مجھے ساری بات بتائیں، میں تمہیں بتا تو دوں بیٹا، مگر ڈرتی ہوں کہ کہیں تم مجھ سے نفرت نہ کرنے لگو، مجھ سے بدظن نہ ہو جاؤ۔ اماں بالکل بھی فکر نہ کریں، میں آپ سے کیوں نفرت کروں گا، بس میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں، اور مجھے آپ ابھی کے ابھی یہ حقیقت بتائیں گی کہ ابا کو کون سی بات بے چین رکھتی تھی۔ اماں گہری سانس لے کر بولی، جب میری شادی ہو کر میں اس گھر میں آئی تھی تو مجھے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ افضل کی ذمہ داری بھی تمہارے باپ نے سونپ رکھی تھی۔ ان کے ماں باپ کئی سال پہلے گزر چکے تھے، اور افضل کو انہوں نے ہی اپنا ماں اور باپ دونوں بن کر پالا پوسا تھا اور اسے جوان کیا تھا، اور اسے بہت پیار کرتے تھے۔ مجھے کہتے کہ اگر افضل کو کوئی شکایت ہوئی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا،
تم میرے بھائی کو خوش رکھو گی اور اسے اپنا بچہ سمجھ کر پالنا ہوگا۔ اور یہ بات اتنی آسان نہیں تھی۔ تمہارے باپ کو میرے نخرے اٹھانے چاہیے تھے، میرے ناز نخرے برداشت کرنے چاہیے تھے، مگر وہ میری بجائے اپنے بھائی کے ناز اٹھاتے۔ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ افضل کے لیے پسند کی چیزیں ضرور لاتے، اور میں یہ سب دیکھ دیکھ کر جھنجھلا گئی تھی، کیونکہ اس وقت میں کم عمر خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر بھی میرے ساتھ ویسے ہی محبت کرے جیسے میں نے فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا، مگر حقیقت کی زندگی میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ تمہارے ابا ایک حقیقت پسند انسان تھے، وہ ان باتوں کو بچپنا سمجھتے تھے۔ وقت گزرنے لگا، افضل بھی بڑا ہوتا گیا، اور اس کے لیے تمہارے باپ کے دل میں محبت دن بدن بڑھتی گئی۔ انہیں اپنے بچوں کی اتنی پرواہ نہ ہوتی جتنی اپنے بھائی کی، اور یہ سب دیکھ دیکھ کر میں جلتی رہتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ ایک دن افضل میرے بچوں کا حق مار لے گا، میرا شوہر میرے بچوں کو خالی ہاتھ گھر سے نکال دے گا، اور سب کچھ وہ افضل کے نام پر کر دے گا، اور میں وہ دن آنے سے پہلے ہی کوئی تدبیر کر لینا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے افضل پر ایک دن الزام لگا دیا کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تمہارے باپ نے میری بات پر یقین کر لیا۔ آج تک وہ اپنے بھائی کی باتوں پر ہی یقین کرتے آئے تھے، جو بھائی نے کہا وہی سچ وہی صحیح۔ انہوں نے کبھی میری بات پر اتنا غور نہیں کیا تھا، مگر یہ بات ایسی تھی کہ وہ اس پر غور کیے بغیر نہ رہ سکے، اور انہوں نے افضل کو مارنا شروع کر دیا، اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد افضل بہت بار گھر آیا، مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اپنے شوہر کو سچ بتا دوں تاکہ وہ افضل کو معاف کر دیں، اسے گھر میں آنے دیں، مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ اس گھر سے نکل جائے، اور میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا۔ میں تو خود غرض ہو گئی تھی، صرف اپنا اور اپنے بچوں کا سوچا، اور دیکھو کیسی سزا ملی کہ میں باہر پائی کی محتاج ہو گئی، اور میرا بیٹا بھی در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ میں حیرت سے اپنا منہ کھولے اماں کو دیکھنے لگا۔ اماں، مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا آپ اتنی خود غرض بھی ہو سکتی ہیں؟ آپ چاچو پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہیں؟ چاچو تو بہت اچھے ہیں، بہت اعلیٰ ظرف ہیں، جنہوں نے ایک بار بھی یہ سب نہیں جتایا اور پھر بھی ہمدردی کرنے لگے۔ تب اماں کہنے لگی، میں شرمندہ ہوں، میں اس سے معافی مانگ چکی ہوں، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اب تم بھی مجھے معاف کر دو، اور یہ بات اپنے تک رکھنا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یہ بات مت بتانا۔ اگر مجھے سچ جان کر بہت افسوس ہوا تھا، اور چاچو پر فخر بھی ہو رہا تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی بات برداشت کر لی، اماں کو معاف کر دیا، اور پھر بھی ہماری مدد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ میرے دن رات کی محنت بھی رنگ لانے لگی تھی۔ میں نے اپنے کالج میں ٹاپ کیا تھا، اب میں یونیورسٹی میں جانے لگا تھا۔ میرا خواب تھا کہ میں CSS کر کے افسر بنوں گا، اور پھر میری زندگی میں وہ دن بھی آ گیا جب میں نے CSS میں ٹاپ کیا۔ اب میں ایک افسر بن چکا تھا۔ آج میرا سر فخر سے بلند تھا کہ آج میں نے اپنے باپ کا خواب پورا کر دیا۔ چاچو نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ آج اگر بھائی صاحب زندہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے، تم نے ان کی آنکھوں کے خواب پورے کر دیے۔ تب میں نم آنکھوں سے چاچو کو دیکھتا رہا اور انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ میرے دل میں ایک طوفان سا اٹھا۔
آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں چاچو کے سینے سے لپٹ گیا جیسے برسوں کی کمی پوری ہو گئی ہو۔ چاچو، آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا وہ شاید کوئی اپنا سگا بھی نہ کر پاتا۔ آج میں جو کچھ ہوں آپ کی دعاؤں اور آپ کی قربانیوں کی بدولت ہوں۔ چاچو کی آنکھیں بھی بالکل نم ہو چکی تھیں۔ بیٹا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس یہی دعا ہے کہ تم ہمیشہ کامیاب رہو اور کبھی کسی کی نفرت یا فریب کا شکار بالکل نہ بنو۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ چاچو، آج میرا سر فخر سے بلند ہے کیونکہ میں نے ابا کا خواب پورا کیا اور آپ کا مان بھی۔ دھوپ کی ایک کرن کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، جیسے قدرت بھی آج میری کامیابی پر مسکرا رہی ہو۔ اماں دروازے کے قریب کھڑی تھیں، آنکھوں میں شرمندگی لیکن دل میں سکون تھا کہ بیٹے نے سب کچھ جان کر بھی انہیں معاف کر دیا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، مسکرا کر کہا، چلیے اماں، اب ہم سب مل کر ایک نئی شروعات کرتے ہیں، ایک ایسی زندگی کی جس میں نہ فریب ہو نہ الزام، بس سچ، محبت اور عزت۔ سناٹا ٹوٹا، ہوا میں نئی خوشبو گھل گئی، جیسے برسوں پرانی غلطیوں کا بوجھ دھل گیا ہو، اور میرے دل میں ایک نیا عزم جاگا، اب نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے چاچو کے لیے ایک روشن کل بنانے کا۔